أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. پیچھے جو آیات تلاوت کی گئی تھی ان میں یہودیوں کو ان کی کمزوریاں یاد دلائی گئی تھی اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی تھی. نہ ایمان لانے پر دھمکی اور وعیدیں سنائی گئی تھی. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے یہاں سے چند آیات تک نصارہ کو خطاب کر کے اللہ نے ان کی کمزوریاں بیان کی ہے اور ان کو اللہ کے رسول پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے. یہود و نصارہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بڑا تضاد تھا. یہودی جو تھے وہ نعوذ باللہ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگاتے تھے اور حضرت عیسیٰ کی نبوت کا انکار کرتے تھے. ان کے مقابلے میں جو نصارہ تھے عیسائی کرسچن یہ لوگ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کے سلسلے میں غلو کی حد تک پہنچے ہوئے تھے اور ان کو معبود کا درجہ دیتے تھے. حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے. جب اللہ کا بیٹا قرار دیں گے تو ان کی والدہ کو نعوذ باللہ اللہ کا ساتھی قرار دیں گے. تو ان کا جو عقیدہ تھا وہ غلو کی حد تک پہنچا ہوا تھا. تو یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. اسلام میں اعتدال ہے. نہ کسی کی شان کو گھٹانا ہے نہ کسی کے حدود سے ان کو آگے بڑھانا ہے. دونوں غلط ہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے نبی کی شان میں گستاخی کرنا یہ بھی گناہ ہے اور نبی کی شان کو خدا تک پہنچانا یہ بھی گناہ ہے. ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ لوگوں نے ان کو بالکل بدنام کیا, ان پر تہمت لگائی اور ان کو رسول ماننے سے انکار کیا اور کچھ لوگوں نے ان کو خدا کے درجے تک پہنچا دیا. دونوں افراط اور تفریط اللہ کو پسند نہیں. نہ شان میں کمی کرنا گستاخی کرنا یہ پسند ہے نہ کسی کی شان سے آگے بڑھا کر اس کو خدا کے درجے تک پہنچانا یہ صحیح ہے. دونوں غلط ہیں. تو عیسائی اس کے مرتکب تھے. تو اس لیے خاص طور پر اللہ نے عیسائیوں کو خطاب کر کے کہا یا اہل الکتاب اے کتاب والو لا تغلو فی دینکم اپنے دین میں غلو نہ کرو. غلو کا مطلب جو لمٹ ہے اس سے آگے بڑھنا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. اب ان کو آپ خدا کے درجے تک پہنچانا. ان کی ماں مریم علیہ السلام اللہ کی پاکیزہ بندی تھی. ان کو خدا کا ساجی قرار دینا. اسے اللہ کے رسول کے بارے میں بعض لوگ غلو کرتے ہیں اور ان کے اندر وہ صفات شامل کر دیتے ہیں جو اللہ کی صفات ہیں. یہ دونوں غلط ہیں. تو کہا لا تغلو فی دینکم اپنے دین میں غلو مت کرنا. دوسری چیز بتائی ولا تقولوا علی اللہ الا الحق اللہ پر حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو.
اللہ کے سلسلے میں وہی بات کہو جو اس کی شان کے مطابق ہو، اللہ کی طرف وہی بات منسوب کرو جو اس نے کہا ہے، اپنی طرف سے کوئی چیز اللہ کی طرف منسوب مت کرو، اللہ کے نام سے، اللہ کے حوالے سے ایسی بات نقل نہ کرو جو اللہ نے بتائی نہیں، جو اللہ کے کلام سے ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی اللہ کی طرف ایسی کوئی صفت یا ایسی کوئی چیز منسوب نہ کرو جو اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کرنا گویا کہ اللہ کی شان میں ایک بچے کی نسبت کرنا، یہ بھی اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ تو اسی لیے کہا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ پر حق کے علاوہ اور کچھ مت کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، پھر اللہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا جو مسیح علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ کا لقب، یہ عیسیٰ بن مریم یعنی مریم کے بیٹے ہیں، رسول اللہ اور اللہ کے رسول ہیں۔ عیسیٰ اللہ نہیں ہے، وہ تو ایک عورت کے بیٹے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ وَكَلِمَتُهُ، اور اللہ کے کلمے سے بنے، اللہ کے حکم سے بنے۔ اشکال یہ تھا کہ بن باپ کے کوئی بچہ پیدا کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں اللہ نے ظاہری اسباب بتائے ہیں کہ میاں بیوی جب ملتے ہیں تو ان کے نطفے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، نکاح ضروری ہے اس کے لیے۔ حضرت مریم علیہ السلام جو حاملہ ہوئی تھی بن شوہر کی ہوئی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہودیوں نے کہا کہ انہوں نے نعوذ باللہ غلط کام کیا، اور عیسائیوں نے کہا کہ کوئی باپ نہیں تو اللہ ان کا باپ ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے اس کی مثال دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی طرح۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بن ماں باپ کے پیدا کیا، بن ماں باپ کے پیدا، نہ ماں باپ تھا نہ ماں تھی۔ حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا۔ تو اگر حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا تو اللہ کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے قانون کو الٹ کر یہ دکھلانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کسی سبب کی محتاج نہیں ہے۔ دنیا کے لیے قانون اللہ بناتے ہیں اور اللہ کسی قانون کے پابند نہیں ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی اپنے قانون کے اندر تبدیلیاں لاتے رہتے ہیں۔ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کیا، لوگوں کو بتلانے کے لیے کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے میاں بیوی کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ اسباب ضروری نہیں ہے، ان اسباب کے بغیر اللہ تعالیٰ چاہیں تو بچہ پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے اسے کیا، تو کہا وَكَلِمَتُهُ، اللہ کے آرڈر سے، اللہ کے حکم سے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ القاها الى مریم، جو حکم اللہ نے جبرائیل امین مریم کی طرف پہنچایا تھا، جو آرڈر اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے حضرت مریم تک پہنچایا تھا، اس حکم کے ذریعے سے وہ بنے۔ روح من، اور ان کو زندگی اللہ کی طرف سے ملی تھی، ان کے اندر جو جان ڈالی گئی تھی، روح ڈالی گئی تھی، وہ اللہ کی طرف سے ڈالی گئی تھی۔ جیسے اللہ نے سارے انسانوں کے اندر روح ڈالی تو اپنی طرف سے ان کو بھی روح ڈال دی۔ وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، کہا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ میں نے ان کو روح پھونک دی، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِكَ، میں نے اپنی روح ان میں پھونک دی، یعنی میں نے زندگی ان کے اندر ڈال دی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا کہ میرے حکم سے وہ بنے ہیں اور میری طرف سے ان کے اندر روح ڈالی گئی ہے، وہ اپنی طرف سے بنے ہوئے نہیں۔ جیسے میں نے سارے انسانوں میں روح ڈالی ہے، ان کے اندر بھی میں نے روح ڈالی ہے۔ تو وہ اللہ نہیں بن سکتے، اللہ کے بیٹے نہیں بن سکتے۔ دوسرے انسانوں کے ساتھ ہم نے جو کیا ہے ان کے ساتھ بھی یہی کیا۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اب دیانتداری کا تقاضا یہ ہے
کہ اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیے، حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان لائیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیے، ان کو رسول تسلیم کیجیے، وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، تو اللہ پر بھی ایمان لائیے، اس کے سارے رسولوں پر بھی ایمان لائیے۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، اب تین کا عقیدہ مت کہیے، عیسائیوں کے یہاں جب عقیدہ وہ قلوب میں ثلاثہ کہتے ہیں، تین ایک ایک تین، وہ کہتے ہیں کہ اللہ، حضرت عیسیٰ اور روح القدس تین ملا کر ایک ہیں، ایک ملا کر تین ہیں۔ اب اس کی کیا تشریح ہے وہ خود بیان نہیں کر سکتے۔ حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ کی ذات ہی میں شمار کرتے ہیں، روح القدس کو بھی شمار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھی شمار کرتے ہیں، کہتے ہیں تین ملا کر ایک ہے، ایک ملا کر تین ہے۔ اب یہ کیسے ہیں؟ وہ خود اس کی تشریح کرنے میں ناکام ہے، صحیح طرح سے وہ اپنے لوگوں کو خود سمجھا نہیں پا رہے۔ بھلی ظاہر بات ہے جو عقل کے خلاف بات کریں گے کیسے سمجھا پائیں گے؟ تو اسی لیے کہا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، یہ تین والی بات مت کہیے، تین ملا کر ایک، ایک ملا کر تین، یہ سب مت کہیے۔ انتہوا خیرا لکم، اس چیز سے آپ باز رہیے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تین ملا کر ایک، ایک ملا کر تین، یہ جو آپ کا عقیدہ ہے اس عقیدے کو چھوڑ دیجیے، اس سے باز رہیے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ ہی تنے تنہا معبود ہے اور کوئی معبود نہیں ہے، اللہ صرف ایک ہے، عبادت کے ساتھ لائق صرف ایک ہے۔ یہ تین ملا کر ایک، ایک ملا کر تین، یہ سمجھ میں آنے والا فلسفہ نہیں ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ کی ذات تو بے عیب ہے، اس کے لیے بچے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی انسانوں کے لیے اولاد کا ہونا یہ اس کے لیے حسن ہے، یہ اس کے لیے کمال کی بات ہے، لیکن اللہ کے لیے اولاد ہونا یہ عیب ہے اللہ کے لیے۔ اللہ کو اب اگر اللہ کی اولاد مانیں گے تو اللہ کے برابر ان کے لیے بیوی تلاش کرنا پڑے گا، اور اولاد اور باپ میں یکسانیت ہوتی ہے نا، باپ بیٹا یکساں ہوتا ہے، باپ انسان ہو تو بیٹا بھی انسان ہی ہوگا۔ تو اللہ کی اولاد مانیں گے تو یا تو اللہ کو انسان مانا بنے گا یا اس کے اولاد، اس کی جو اولاد ہے ان کو خدا ماننا پڑے گا، دونوں غلط۔ تو اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا ایک عیب کی نسبت اللہ کی طرف کرنا ہے، گویا اللہ کی شان کو گھٹانا ہے۔ اولاد کی ضرورت انسان کو ہوتی ہے، سہارے کی ضرورت انسان کو ہوتی ہے، تو ایک کمزوری ہے، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں اللہ کی ہیں، اس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، وہ اسی کے قبضے قدرت میں ہے، وہی سنبھالے ہوئے ہے، وہی سب کے لیے انتظام کرتا ہے، تو اس کے لیے اولاد کی ضرورت کیوں ہے؟ اولاد کی ضرورت تو اس کے لیے ہے جس کو بڑھاپے میں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، تعاون کی اور سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں کی حکمرانی وہ تو اس کے ہاتھ میں، اس کو کسی چیز کی کیا ضرورت۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کے ساتھ تو کارساز کے طور پر کافی ہے، سب کے بنانے کے لیے اللہ کافی ہے، تو پھر اللہ کے لیے کسی سپورٹ کی ضرورت کیوں؟ تو بہرحال اس آیت کے اندر عیسائیوں کی غلط فہمیاں بھی دور کی، اور ان کا جو غلط عقیدہ ہے اس عقیدے کی عمارت کو ہی اللہ تعالیٰ نے ڈھا دیا، اور اللہ نے اپنا سیدھا تعارف کر دیا کہ میری شان کیا ہے، جو میری شان ہے تو اس کے مقابل، اس کے برابر، اس کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب نہیں ہو سکتا اس کے لیے ضرورت بھی نہیں ہے تو اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، کسی کو اس کی اولاد ماننا، یہ اللہ کی شان میں گستاخی بھی ہے، کفر بھی ہے، اور اللہ کی ذات کے لیے وہ عیب کا درجہ رکھتی ہے۔ اس لیے ایک اللہ کو ماننا چاہیے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، انہوں نے جن رسولوں کو بھیجا ہے ان کو تسلیم کرنا چاہیے، حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ کا رسول ماننا چاہیے، اور ان رسولوں کا جیسے احترام ہوتا اس طرح ان کا احترام کیجیے، ان کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کے ساتھ شریک مت کہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی۔ اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔